فیضان سید صاحب پوچھتے ہیں کہ تعویذ دینا کیسا ہے، جائز ہے؟ اور شاید جائز ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بچے تعویذ پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بڑوں کو بھی تعویذ دی جاتی ہے تو یہ کیسا ہے؟ تو کیا قرآن کی آیت ہے، لیکن کیا یہ اچھا عمل ہے؟ پانی میں دم کرنا کیسا ہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے؟ یہ ایک مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن تب بھی بہت سے علماء دعا یا قرآن کی آیت پڑھ کر پانی میں دم کر کے پینے دیتے ہیں شفا کے لیے یا بیماری کے علاج کے لیے۔ کیا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ بڑا تفصیلی سوال کیا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن یہ سارا کے سارا شفا ہے، شفاء للناس، قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا ہے، تو لہٰذا قرآن شفا ہے اندرونی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی، اور ظاہری جسمانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو شفا کے طور پر استعمال کرنا اور تلاوت کرنا یہ اصل ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ البتہ تعویذات جو استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ گلے میں باندھے، کمر میں باندھے، ہاتھ میں باندھے، جہاں کہیں بھی باندھے، تو وہ تعویذات جو ہے تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ تعویذ ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے معنی اور مفہوم ہمیں نہیں پتہ ہے، یا تو اس کے اندر کچھ عدد لکھے ہوئے ہیں یا ایسی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں وہ کیا چیز ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ چنانچہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح کی اگر تعویذات ہے کہ جس میں کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں ہے، اور اس میں وہ چیز بھی داخل ہے کہ جس میں عام طور سے وہ عامل حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کھولنا نہیں، تو اب کھولنا نہیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کو نہیں پتہ ہے، تو لہٰذا تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی تعویذ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی گھر والی کے گلے میں ایک تعویذ لٹکا ہوا تھا، تو انہوں نے پکڑ کر اس کو کھینچا اور کھینچ کر کہا کہ لقد اصبح آل عبد اللہ اغنیاء عن ان یشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، کہ عبداللہ خود اپنے بارے میں کہا کہ ہماری فیملی کو اس طرح کے کسی تعویذات کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے۔ تو لہٰذا ایسی تعویذ کہ جس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر تعویذ کو اس نیت اور مقصد سے پہنا جائے کہ بذات خود یہ تعویذ ہمیں شفا دینے والی ہے یا ہمیں بچانے والی ہے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ شفا دینے والی ذات، بچانے والی ذات، حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو ایک قسم کی تعویذ تو یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری قسم کی تعویذ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے، اللہ کا کلام لکھا ہے، کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی تعویذات کا استعمال کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہو، عربی زبان میں لکھا ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو بھی بذات خود مؤثر نہ مانے، یعنی وہ بھی اس اللہ کے کلام کے ذریعے سے اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، اسی تعویذ میں یا اسی دعا میں شفا ہے، یہ یقین نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری تعویذ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن جو ہے غیر اللہ کا، کسی مخلوق کے نام پر اس طرح کی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی شرک کا ایک راستہ ہے، ایک شائبہ ہے، تو اس کی بھی کسی بھی طرح سے گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ جو تعویذ ہوگی اس کی اجازت ہے۔ البتہ جو یہ کہ باقاعدہ گلے میں لٹکایا جاتا ہے وغیرہ، تو اس میں بھی جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ اصل تو یہ ہے کہ آدمی ان دعاؤں کو پڑھے، اصل رقیہ اور اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کو پڑھنا، اس سے جو اصل طاقت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ البتہ ہمیں ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اپنے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ، یہ کلمات ہمیں سکھاتے تھے اور جو ہے یہ کہتے تھے کہ ان کو صبح شام پڑھو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ اپنے وہ بچے جو سمجھدار ہیں ان کو تو یہ کلمات یاد کرا دیتے تھے، اور جو بچے ابھی ناسمجھ ہیں، یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر باندھ دیتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو لہٰذا اس سے ایک صحابی کا عمل ملتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام سے اگر کوئی تعویذ لکھی ہوئی ہو تو اسے گلے میں باندھنا
درست ہے، جائز ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو باندھتے تھے جو بچے تھے، یعنی خود نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن افسوس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو بڑے ہونے کے باوجود بھی قرآن نہیں پڑھتے ہیں یا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا اگر قرآن پڑھیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے بھی علماء نے یہ تجویز کیا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو بھی اگر تعویذ باندھنے کی اجازت دی جائے تو اچھا ہے، ورنہ یہ کہ یہ نہ خود پڑھ سکتے ہیں نہ ان کو ہم تعویذ دیں گے، تو لہٰذا ان کے لیے بچنا، رقیہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آج کل کے حالات کے اعتبار سے گنجائش دی گئی ہے۔ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ پھونک مارنا کیسا ہے؟ تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا اور تابعین کا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اس طرح کے رقیہ کے کلمات پڑھتے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے، یعنی پھونک مارا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رات میں سوتے وقت آپ چاروں قل پڑھتے تھے 3 مرتبہ، اور پھر اس کو اس طرح سے اپنے مٹھی مبارک میں آپ دم کرتے اور پھر اس کے ذریعے سے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ پانی پر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہمیں صحابہ کرام سے یہ بات ضرور ملتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ملتی ہے کہ پانی پر دم کر کے اس کو پلایا جائے، یا یہ کہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے اور اس پر پانی ڈال کر اس کو دھویا جائے، جیسے زعفران وغیرہ سے لکھا جائے تو اس کو عربی میں نشرہ کہتے ہیں، تو اس کی بھی تمام علماء کے نزدیک اجازت ہے۔ اور اس کا ثبوت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ معوذتین کو کسی برتن میں لکھوا دیتی تھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا دھون یہ مریضوں کو پلایا کرتی تھیں، تو لہٰذا اس کی بھی گنجائش ملتی ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہیں مارنا چاہیے، وہ عام حالات کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر رقیہ کے کلمات یا دعا کے کلمات آپ نے پڑھے ہیں، یہ دم کرنا عین سنت ہے، اس کی اجازت ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ تفصیلات کافی ہو جائیں گی۔